کہ ہمارے جنازوں کو ڈھولک کی تھاپ پہ دفنانا، انہوں نے ان فوجیوں کے خلاف مزاحمت کرتے جان دی۔ جو آپ کا میڈیا، جو فوج کے تابع آپ کا نظام ہے، وہ جان بوجھ کے آپ لوگوں نے نہتے شہریوں کے اوپر، سیاسی ورکرز کے اوپر آپ نے بندوقیں سیدھی کر لی۔ شرم آنی چاہیے۔ اور ہر محاذ کو چھوڑ کے آپ بھاگ گئے۔ جبر کی اور اس ظلم کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ اس جبر کا اور شہداء کا جو کارکن شہید ہوئے ہیں ان کا مذاق اڑائے گا، میں اس کا سوشل بائیکاٹ کرتی ہوں۔ پی ٹی آئی کے نہتے کارکن بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر آج آپ میں اتنی طاقت اور قوت ہے تو جا کے کشمیر میں لڑیں۔ آپ میں اتنی قوت ہے تو جا کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کارگل کے اوپر ہمارے شہداء کی لاشیں چھوڑ کے کون بھاگا تھا؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد رابعہ باجوہ کی انتہائی خطرناک تقریر، بہت سارے وکلاء بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ چند منٹ کی ویڈیو نے دنیا پوری کو حیران کر دیا۔ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ رابعہ باجوہ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے آج تمام تر حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس علمیے اور جس ثانیے کے لیے ہائی کورٹ بار نے یہ نمائندہ اجلاس منتخب کیا، میں سب سے پہلے تو اس فسطائیت کی، اس جبر کی اور اس ظلم کی مذمت کرتی ہوں جو کل ڈی چوک میں پوری دنیا نے دیکھا۔ اور میں پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہوں، اور میں ان کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ جو آپ کا میڈیا، جو فوج کے تابع آپ کا نظام ہے، وہ جان بوجھ کے مایوسی پھیلا رہا ہے۔ اس میں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب وکلا تحریک چل رہی تھی، ہم لوگ لانگ مارچ کرتے اسی ڈی چوک پہ اکٹھے ہوئے، اور اس وقت بھی ہم لوگوں کو واپس آنا پڑا اپنی قیادت کے فیصلے پر۔ ہمیں بھی تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد ہم ایک بھرپور قوت بن کے اٹھے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت اس نظام کو شکست دے کے عدلیہ کو بحال کروایا تھا۔ معزز ساتھیوں، اس وقت جو پاکستان کے حکمران ہیں، اور جرنیل ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھوں گی کہ 1965 سے لے کر آج تک کا آپ حساب کر لیں ہمارے ساتھ۔ ہر محاذ پر یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہر محاذ پر ہم نے شہداء کے لیے ہم نے آنسو بہائے، اور ہر محاذ کو چھوڑ کے آپ بھاگ گئے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، دور نہ جائیں، کارگل کے اوپر ہمارے شہداء کی لاشیں چھوڑ کے کون بھاگا تھا؟ یہ قوم ہر دور میں جبر کا مقابلہ کرتی رہی۔ اگر آج آپ میں اتنی طاقت اور قوت ہے تو جا کے کشمیر میں لڑیں۔ آپ میں اتنی قوت ہے تو جا کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں نے نہتے شہریوں کے اوپر، سیاسی ورکرز کے اوپر آپ نے بندوقیں سیدھی کر لی۔ شرم آنی چاہیے۔ قاتل 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 اور دوسری بات، مجھے ان سے زیادہ افسوس یہ تو یہی کرتے رہے، مجھے افسوس پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح بھٹو کی قربانی کو اور سیاسی ورکرز کی قربانی کو پامال کیا، میں ان کو یاد دلاؤں کہ جب ادھر ضیاء الحق نے، ادریس توتی اور عثمان غنی کے جنازے ادھر گولیاں ماری گئی انہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جنازوں کو ڈھولک کی تھاپ پہ دفنانا۔ انہوں نے ان فوجیوں کے خلاف مزاحمت کرتے جان دی۔ آج کس منہ سے یہ لوگ ان جبر کرنے والی قوتوں کے ساتھ ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو یاد کرواؤں کہ آپ کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا، کہ آرمی چیف کا آپ نے جواب کہ طیارہ نہیں آپ نے لینڈ کرنے دیا۔ اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اگر دہشت گرد نہیں تھی تو پی ٹی آئی کے نہتے کارکن بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتی
हमारे भाइयों को भी और उन बहनों को भी जो KPK से उठकर आए और उन्होंने अपने पुरअमन मार्च के जरिए अपने जायज आईनी और कानूनी हकूक का मुतालबा किया। मैं आज ये भी ऐलान करूंगी कि जो लोग चाहे वो आपकी बार में मौजूद हैं, जो लोग चाहे आपके रिश्तेदार हैं जो इस जबर के खिलाफ खड़े हैं, आप उनका सोशल बाइकआउट करें। मैं ये ऐलान करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरा कोई साथी इस जबर के खिलाफ साथ खड़ा होगा, जो इस जबर का और शोधा का जो कारकुन शहीद हुए हैं उनका मजाक उड़ाएगा, मैं उसका सोशल बाइकआउट करती हूँ। ना मेरा उनसे कोई खुशी का ताल्लुक होगा, ना मेरा कोई उनसे गम का ताल्लुक होगा। और मैं वुकला तंजीमों के ओहदेदारों से भी ये मुतालबा करूंगी कि आप एक जमहूरियत मार्च के नाम से एक तहरीक चलाएं और आप भी डी चौक इस्लामाबाद में जाके इनको बताएं कि हम इस जबर की और इस जुल्म की हुकूमत को हम नहीं मानते। ये जो जमहूरियत मार्च है ये ना सिर्फ इनके साथ जो जुल्म के खिलाफ बल्कि जो 26वीं आईनी तरमीम करके आपने जिस तरह जुडिशरी को टूथलेस की है, ये उसके लिए भी एक मार्च करने की ज़रूरत है। हमें अब बाहर निकलना होगा और पाकिस्तान के तमाम तबकात को निकल के वो जो पॉलिटिकल कैडर वजूद में आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमें उसका साथ देना होगा। और आखिर में मैं इन हुक्मरानों के नाम हफीज जालंधरी की नज़म के 2 इशार पढ़ूंगी। धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता, ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, ये रूहें किसकी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें। और आखिर में जनरल आसिम मुनीर से मेरा एक उनकी नजर एक शेर है, आंखें तो उठा, आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू ये कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी राबिया बाजवा की इंतहाई ख़तरनाक तकरीर। वहाँ पर हाज़रीन जो थे उनको पर सख्ता तारी हो गया। यकीन मानिएगा राबिया बाजवा ने चंद मिनट की ऐसी जोशीली तकरीर की और इतनी ख़तरनाक तकरीर माजी के अंदर राबिया बाजवा ने नहीं की होगी। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी पार्टियों ने जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ रवैया अपनाया गया उसके खिलाफ शदीद मजम्मत का इज़हार